السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم محترم ناظرین گرامی، ابھی 2-4 دن پہلے سوشل میڈیا پر خاص طور سے واٹس ایپ پر ایک ویڈیو دیکھا، ایک کلپ آئی تھی۔ ایک بچی اسکول جا رہی ہوگی یا اسکول سے آ رہی ہوگی، جو بھی تھی، بہرحال ایک خاتون تھی، اس کو کار میں کچھ لوگوں نے کڈنیپ کر لیا اور کار میں لے کر گئے۔ اللہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، بیچاری وہ زندہ بھی ہو گئی یا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا، اللہ ہی بس رحم فرمائے۔ دوست بزرگوں، حالات کافی تشویشناک ہیں۔ ان حالات میں انسان کی جان، مال، عزت و آبرو کی کوئی وقت نہیں ہے، جس کی مرضی جہاں چاہے جیسے بھی، خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ لنچنگ کے جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت کے حال پر رحم فرما دے، خاص طور سے مسلمانوں کے حال پر اللہ رحم فرما دے۔ دوست بزرگوں، ان حالات میں کچھ ہدایات ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہدایات جو قیامت تک کے لیے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی حفاظت کی تدبیریں ایسی ہیں دوستو بزرگوں، جو ہمیں ہر موقع پر رہبری کرتی ہیں، ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت، خاص طور سے پہلے اس کو آپ سمجھیں اور آپ آج کے زمانے میں اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 2607 2607۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بھی حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثۃ رکب۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ ایک سوار، ایک مسافر جو ہوتا ہے نا، وہ شیطان ہے، 2 ہوں وہ بھی شیطان ہیں، ہاں 3 اگر ہوں تو یہ سمجھو ایک قافلہ ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ انسان کو جہاں تک ہو سکے اکیلے سفر کرنے سے بچنا چاہیے۔ وہ جو ویڈیو تھا اس میں بھی وہ بچی اکیلی تھی۔ آج کے زمانے میں لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور گھر میں سو رہے ہیں، بچی اکیلی اسکول جا رہی ہے، اکیلی آ رہی ہے، کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، کیا ہے۔ جان کے بھی مسائل ہیں اور ایمان کے بھی مسائل ہیں دوستو بزرگوں۔ جان کے تو مسائل کم ہی پیش آتے ہیں، لیکن ایمان کو برباد کرنے کے مسائل کتنے پیش آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان روایتوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے گھر کی بچوں کو جو بھی ہیں اسکول میں خود چھوڑ کر جاویں اور اس کے بعد اسکول خود لینے بھی آئیں۔ اگر ہمیں کچھ پانا ہے تو اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑے گی دوستو بزرگوں۔ ایک تو یہ روایت ہمارے سامنے رہے، بہت مجبوری کے مسائل ہیں تو ٹھیک ہے، وہاں مجبوری کے حالات ہوتے ہیں، لیکن دوست بزرگوں عام طور پر، خاص طور سے اپنی بچیوں کے معاملے میں تو ہمیں اتنا بے پرواہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہوئے ظاہری حفاظت کے انتظامات، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں حفاظت کی جو دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ حفاظت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام۔ مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے نا، فجر کی نماز اہتمام سے، تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام سے، اور جو گھر میں بچیاں ہیں، گھر میں عورتیں ہیں، وہ گھروں میں اہتمام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا کریں۔ فجر کی نماز میں ہمارے مسلم معاشرے میں انتہائی غفلت، انتہائی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ ہماری حفاظت کا سب سے پہلا جو ذریعہ اور سبب ہے اور قلعہ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں ہم فجر کی نماز ہے۔ پہلی چیز تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر، جب بھی ہم گھر سے نکلیں، کسی بھی کام سے جائیں، تو اپنے گھر والوں کو سلام کر کے نکلیں۔ گھر والوں کو سلام کرنا بھی ہے، جب آئیں، گھر میں آئیں تب بھی، اور گھر سے نکلیں تب بھی سلام کر کے آپ جائیں، جب بھی جائیں باہر جائیں۔ یہ دوسرا، جب بھی آپ باہر نکلیں گے دوستو بزرگوں، سلامتی میں رہیں گے، گھر والے بھی سلامتی میں رہیں گے، آپ بھی انشاءاللہ سلامتی میں رہو گے۔ دوسرا کام یہ کریں۔ تیسرا کام، گھر سے جب آپ باہر نکلے ہیں تو آپ گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بالکل آسان سی دعا ہے، 5 منٹ میں ہم یاد کر سکتے ہیں۔ بالکل کم دماغ والا آدمی بھی ہوگا نا تو اس کو بھی یاد ہو جائے گی۔ جب بھی گھر سے نکلیں اس دعا کا اہتمام کریں۔ جب یہ دعا پڑھ لے گا نا انسان، گھر سے باہر نکلنے والا مسلمان بندہ، تو شیطان ایک دوسرے سے کیا کہتا ہے کہ تیرا اس شخص پر زور کیسے چلے گا؟ یعنی شیطان آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ جس کو ہدایت دے دی گئی، جس کی حفاظت کر لی گئی اور جس کا کام بنا دیا گیا۔ دوستو بزرگوں، جب شیطان ایک دوسرے سے ایسا کہہ رہے ہیں تو ہم کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت میں ہو جائیں گے، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے حفاظت کے لیے، اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن آپ کو میں موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں۔
ایک دعا ہے جس کو ہم ذکر بھی کہہ سکتے ہیں، ایک دعا بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اسکرین پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، بڑا آسان ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد، شام کو مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس کو پڑھ لینے کی برکت یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اگر صبح پڑھ لے گا تو شام تک، شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ بعض روایتوں میں اچانک کوئی تکلیف اس کو نہیں پہنچے گی۔ تو یہ حفاظت کی چیزیں ہیں، کچھ تدبیریں ہیں جو ہمیں اچھی سے اچھی کرنا ہے، اور اس کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اتنا کر لینے کے بعد دوستو بزرگو، اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا دن رات ہمارا عافیت سے، حفاظت سے گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان اذکار، ان اوراد، ان دعاؤں کا ہمیں یقین عطا فرمائے اور اہتمام سے ہمیں ان کو کرنے والا بنائے، اور سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ، اور خاص طور سے ہماری بچیوں کی اللہ تعالیٰ ایمان و اعمال کی اور ان کی جانوں کی خوب خوب حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔